اس لیے میرے بھائی زندگی نام روح کی بقا کا نہیں، محبت مصطفیٰ کنیکٹیویٹی آف the Prophet مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، that is true life. قرآن اس کے 5 حقوق. ابھی کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے شادی میں بھی قرآن گفٹ کرتے ہیں. واہ یار بھائی کیوں گفٹ کیا ہے آپ نے قرآن شادی؟ آپ کی بیٹی کو پڑھایا، ایسے ہی ماں کا انتقال ہوا، حضرت 40 قرآن کی پیٹیاں میری ماں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے مسجدوں میں ڈلوا دیجیے نا. کہاں لکھا بھائی؟ کس نے بولا؟ اب مسجد میں بیٹیاں گئی، ہوتا کیا ہے، ایک مسجد میں جب بیٹی گئی تو آپ کتنے دن بیٹی کو جائیں گے؟ دوسرے کی بیٹی، بیٹیاں تو رکھی رہتی ہے مسجد میں، پالے رکھے رہتے ہیں مسجد میں، آپ کتنے دن جائیں گے؟ دوسرے نے اپنی ماں کے نام سے دیا پارے تو آپ نے نہیں پڑھا، تو آپ جب اپنی ماں کے نام سے دیں گے تو دوسرا کیوں پڑھے گا؟ بیوقوف ہے دنیا کیا؟ ٹھیک فٹ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہاں قدیم تو تھا. دوسرے کی ماں کے نام سے آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی ماں کے نام سے کون پڑھے گا؟ اس لیے دھیرے دھیرے بیٹی پہ بیٹی، بیٹی پہ بیٹی، مسجد پہ مسجد. دوسرا مفتی صاحب 50 بیٹیاں پالے دو سیدھا ہو گئے، دفن کر دو، بولا ہاں دفن کر. گئی بیٹی قبرستان. کیوں گئی قبرستان؟ کیونکہ ہم خود مفتی بن کے بیٹی بھیج دیے تھے کہ ماں کو ثواب ملے گا. مفتی خود کر لیا، فیصلہ خود کر لیا. بیٹی دینے سے پہلے مفتی صاحب سے پوچھے، جامعہ قادریہ میں آئے، حضرات ماں کی ایصال ثواب کے لیے کیا دیں؟ اب مفتی صاحب بولیں گے ماں کی ایصال ثواب کے لیے آپ نورانی تعلیم دیں، آپ انوار شریعت دیں، آپ نقمیر اور شرع جامی دیں، میزان و منشعب دیں. ادارے میں جس کتاب کی ضرورت ہے مسجد میں جا کے بہار شریعت اور کنز الایمان اور بخاری شریف رکھے، مسلم شریف ترجمہ والا رکھے، ترمذی شریف رکھے. اب جس کی ضرورت ہے اگر وہ دیا آپ نے تو ایک بچہ اگر آپ کی دی ہوئی کتاب میزان و منشعب پڑھتا اس کے بعد میں وہ ہدایت النو پڑھا، اس کے بعد میں شرع جامی پڑھا، اس کے بعد میں سادسہ سامعہ تخصص فی الفقہ مفتی بنا، جب تک وہ مفتی زندہ رہے گا آپ کی بات کو ثواب ملتا ہے. یہ ہے بنیادی بات. پارے دینے سے پہلے، بیٹی دینے سے پہلے پوچھے کس چیز کی ضرورت ہے وہ دے. قرآن شریف بیٹی کو لیا، بیٹی لے تو جاتی ہے قرآن شریف مگر اتنی اچھی جگہ اور اتنی اونچی جگہ رکھتی ہے کہ زندگی کا ہاتھ کبھی کبھی وہاں پہنچتا ہے صاف صفائی کے لیے. جملہ پہ نوٹ کیجئے گا، زندگی کا ہاتھ کبھی کبھی پہنچتا ہے صاف صفائی کے لیے. اس کے لیے قرآن نازل ہوا. قرآن کے درس 5 حقوق ہے، سب کے حقوق ہوتے ہیں دنیا میں، ایسی ہی قرآن کے حقوق. میری تقریر اب ختم ہونے جا رہی ہے، 5 حقوق سن لیں. نمبر 1 تصدیق، قرآن کو مانے. کیسا مانے قرآن کو؟ کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور ہر آیت کو مانے. کسی نے ایک آیت کا بھی انکار کیا گیا تھا. تصدیق، قرآن شریف میں آیا ہر صحابی جنتی ہے. اب اگر کوئی امیر معاویہ کو جہنمی بولتا معاذ اللہ رب العالمین گیا تھا. صحابی جتنے ہیں سب کے سب جنتی ہیں. اور کچھ ڈپلیکیٹ مولائی لوگ لولی پاپ دے کر کے گمراہ کرنا سن لیو کہ نہیں ہم علی والے بھائی، اوریجنل علی والے ہم ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و قوت ہم نے بتائی دنیا کے سامنے. وہابی دیوبندی تو تباہ و برباد کر رہے تھے اسلام کے سسٹمائزیشن کو، آرگنائزیشن کو، اسٹرکچر کو، مگر بریلی کے قلندر امام عشق محبت نے بتایا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. اوریجنل حضرت علی کے ماننے والے ہم لوگ، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ امیر معاویہ جہنمی معاذ اللہ رب العالمین. امیر معاویہ صحابی رسول ہے، وہ سردار ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں. اور جتنے صحابہ ہیں سب کے سب سر کے تاج ہیں. کسی ایک کی بھی توہین کی معاذ اللہ تو اس کا ایمان ختم. کیا کہا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو قرآن شریف کی ہر آیت کو مان. تصدیق، اگر غرغرہ کے وقت بھی
کوئی پوچھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے تو مانتے؟ بولے ہاں مانتا. تصدیق قرآن کی ہر آیت کی تصدیق میں کرتا. پہلا حق قرآن کا یہ قرآن کا حق ادا کرے. پہلا حق کیا ہے؟ تصدیق. دوسرا حق قرآن کا ہے تعلیم. پڑھے قرآن مقدس کو پڑھنا. اگر کوئی شخص قرآن شریف گھر میں لایا اور قرآن کو مانتا پڑھتا نہیں ہے تو قرآن کا حق نہیں ادا کیا. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت مجھے پڑھنا نہیں آتا تو انگلی پھیر لو ایسے 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 ایسے. کسی زمانے میں کسی نے کہہ دیا یہ ثواب کا کام ہے تو وہ سسٹم بنا لیا. اور کچھ لوگ مسلم بھی بتانے لگے کہ ہاں ایسے ایسے کرو نا ثواب ملے گا. کہاں لکھا بھائی؟ وہ ایکسیپشنل کیس ہے. وہ جو شخص پڑھنا نہیں جانتا ہے اس پر فرض ہے کہ پڑھے, لازم ہے کہ پڑھے. یہی بیٹا اپنے باپ کے لیے 40واں میں 40,000 روپیہ خرچہ کرتا. بلکہ کچھ لوگ لندن میں رہتے ہیں نا تو پھر یہ کرتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے کا 40واں 5 گاؤں کے لوگ آ کے کھانا کھائیں گے. 5 گاؤں کے لوگ آ کے کھانا کھائیں گے. چل بھائی کھانا کھلانا کیا بہت بنیادی بات بتانے جا رہا ہوں کہ رسم و رواج کو کیسے اٹھے. اسلام میں 5 ڈز ہے 5 ڈزن ہے. ڈز میں سب سے ہائی کوالٹی ہے فرض, اس کے نیچے واجب, اس کے نیچے سنت مؤکدہ, اس کے نیچے غیر مؤکدہ, سب سے نیچے مستحب. یہ کھانا کھلانا کیا 40واں کا کھانا کھلانا یہ فرض میں آتا. واجب ہے, سنت مؤکدہ, غیر مؤکدہ یا مستحب. اس کے اپوزٹ میں 5 چیزیں. سب سے اوپر حرام, اس کے نیچے مکروہ تحریمی, اس کے نیچے اثار, اس کے نیچے مکروہ تنزیہ, اس کے نیچے خلاف اولا. اگر 40واں نہیں کیے تو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا, مکروہ تحریمی ہوگا, اثار ہوگا, مکروہ تنزیہ ہوگا, خلاف اولا ہوگا. یہ کون بتائے گا؟ کانوینٹ میں بتائے گا, سینٹ پائس میں آئے گا, سینٹ جوسف میں آئے گا, سی بی ایس ای والا, جونی اسپاپا والا بتائے گا, نرسری ایل کے جی 5th 10th گریجویشن ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈی ایم بتائے گا, فلیکسن پاراسیٹامول والا بتائے گا. کہ یہ سب سمجھنے والی بات. یہ 40واں کا کھانا جو 40 لاکھ آپ کرنے جا رہے ہیں, نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت مؤکدہ, نہ غیر مؤکدہ, زیادہ سے زیادہ کھینچ تان کر کے مستحب میں آتا ہے. کھینچ تان کر کے لفظ استعمال کر رہا ہوں 40واں کی وجہ سے مستحب میں آتا ہے. اچھا کچھ لوگ کو یہ ہو گیا ہے کہ نہ کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے, کیونکہ بخاری شریف میں آئے افضل الاسلام ان یطعم الطعام. کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام اور افضل اسلام ہے. ایسا جس زمانے میں یہ حدیث نبی نے کہی تھی اس زمانے میں خود نبی کے یہاں 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا. اس پہ کبھی رونا نہیں آتا. 3 دن چولہا نہیں جلتا. اس زمانے میں کھانا کھلا کے لوگوں کو دین سکھایا جاتا. اسی زمانے میں زکات کافر کو دینا بھی جائز تھا تعلیف قلوب کے لیے جو قرآن شریف میں آیا. لیکن اس وقت کون ایسا گھر ہے جو بھوکا ہے؟ اگر بھوکا ہے تو یقیناً کھانا کھلانا اس کا ثواب کا کام ہے اور بہت ثواب کا کام ہے. مگر آپ 40واں میں اس بھوکے کو ڈھونڈ کر ہوتے لاتے ہیں کیا آپ 40واں میں اس جھوپڑ پٹی میں رہنے والے کو دعوت دیتے ہیں جو 2 دن سے کھانا جس کے گھر میں نہیں بنا؟ اسی کو کہتے ہیں رسم و رواج میں جانا. اسپریچول آف اسلام کا جنازہ نکالنا. سسٹم پہ نہیں چل, اوریجنل اسلام کو نہیں دے گا. یقیناً کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے. فرض, واجب, سنت مؤکدہ, غیر مؤکدہ, مستحب. کھیس تان کے 40 لاکھ کا 40واں مستحب میں آتا. میں ان 40واں کرنے والے بیٹے سے کہوں گا کہ اگر تھوڑی بہت بھی اسلام کی سوجھ بوجھ ہے تو باپ کو مرنے سے پہلے 40واں, باپ کا 40واں مرنے سے پہلے, اور اچھا 40واں جو مستحب بھی نہیں ہوگا بلکہ سنت سے بھی اوپر, مؤکدہ سے بھی اوپر, واجب سے بھی اوپر, فرض طریقے سے 40واں کرو. اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں, ہمارے علماء بتایا ہے, علماء نے سکھایا اور پڑھایا. اور وہ فرض 40واں اس طرح ہے کہ ماں باپ سے بات کریں. اور جامعہ عربیہ میں حضرت ایک طالب علم کو دیجیے جو 1 گھنٹہ ہمیں روزانہ گھر پر دے. میری ماں کو بھی عربی اردو پڑھائے, میرے باپ کو بھی عربی اردو پڑھائے. اور اس 1 گھنٹے کی قیمت ہوگی 10,000 روپے مہینہ. 10,000 روپے مہینہ سے 12 مہینے کا کتنے ہوا؟ 1,20,000 روپے. 1 سال کے اندر آپ کی
والد صاحب عربی اردو دونوں لکھنا پڑھنا دونوں سیکھ جائیں گے، اور ماں باپ کو عربی اردو دونوں لکھنا پڑھنا سکھانا یہ فرائض میں داخل ہے، ضروریات دین کے فرائض میں داخل ہے۔ اب یہ جو 40واں 1,20,000 کا ہوا، اس 40 لاکھ کے 40واں سے افضل اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ مستحب ہے، یہ فرض ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں آپ کی ماں مر گئی، آپ کے والد صاحب مر گئے، تو حدیث کی کتابوں میں آتا پڑھتے پڑھتے جو مر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدوں میں شامل کرواتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعلیم، قرآن کا حق ادا کریں۔ دوسرا حق کیا قرآن کا؟ تعلیم، پڑھیں پڑھیں، آپ تک بھی پڑھیں، پڑھنے کی کوئی خیر نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ 16 صحابی کا انتقال ہونے والا، نبی نے صحابی کو بلایا، آپ کا انتقال ہونا ہے۔ اچھا اپنے لوگوں کو کہہ رہے تم مرنے والے، کینسر پیشنٹ آدھے سے زیادہ اس لیے بیمار ہے اب نہیں جی پاتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ مرنے والا ہے، لیکن جو مرد مومن ہوتا ہے وہ موت کا استقبال کرتا اور انتظار کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پنجرا میں اگر چوہا بند ہو اور باہر بلی ہو تو کوئی چوہا نکلنا چاہے گا کیونکہ اسے پتا بلی کھا جائے گا، لیکن اگر اندر کوئی شیر ہو تو پھر تو وہ انتظار ہی کرے گا نا کہ کب میں پنجرا توڑ کے باہر نکلوں، کیونکہ اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص نبی کی محبت میں اپنے وجود کو فنا کر دیتا ہے وہ اپنے آپ میں دنیا میں شیر ہو جاتا ہے، شیر ہو جاتا ہے، شیر۔ بلکہ میں یہ کہہ دوں جو کتا ولی سے پیار کرتا ہے وہ شیر پہ بھاری ہو جاتا ہے، تو جو انسان نبی سے پیار کرے وہ کتنا بڑا شیر دل ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ حضرت نے اشارہ کیا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اچھا یہاں ایک اور بات یاد آ گئی ہے، آپ ہی میری تجویز توجہ سے سن رہے، وہ بات یہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے اپنی مسجد میں سنا ہو۔ یہ میں مسجد کا ذکر اس لیے ہر جگہ کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے امام صاحب کی تقریر سنتا ہے وہ انسان اپ گریڈ ہے، وہ اچھا، اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے امام صاحب مجھ سے اچھی تقریر کرتے ہیں، مجھے معقول نظرانہ دے کے بلا لیتے ہیں، تقریر سن کے آپ لوگ چلے جاتے ہیں، مگر جمعہ میں ہر جمعہ نئی تقریر کرنے والے امام صاحب کو لوگ نماز کے بعد میں 100 روپے کا مسابقہ کرنے دیا۔ تقریر سننے میں لوگ تقریر ختم ہو جاتی ہے، عربی والا خطبہ شروع ہوتا ہے تب جاتے ہیں، اور عربی والا خطبہ سمجھتے نہیں، عربی والا خطبہ بھی تقریر ہی ہے، خطبہ کا مطلب ہی تقریر ہوتا ہے، اس لیے تقریر میں پہلے جائے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میرے امام صاحب آپ کی طرح تقریر نہیں کرتے، یہ مشکل سوال ہے نا، میرے امام صاحب تو ہے ٹھیک ہے مگر تقریر آپ کی طرح نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ امام صاحب تقریر میری طرح نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ آپ 10,000 سے زیادہ نکال نہیں پاتے، آپ تنخواہ دیتے ہیں 11,000 15,000 کسی مسجد میں، بلکہ کسی مسجد میں حافظ کو رکھتے ہیں تاکہ وہ مسئلہ بھی نہیں رہتا، وہ مسئلہ بیان کرے گا تو یہ کہیں کہ شراب پینا حرام ہے، اور متولی کا کاروباری شراب کا، سیکریٹری کا کاروباری جوا کا، صدقہ کا، حرام خوری اور حرام کاری کا کاروبار ہے، اس لیے مولانا کو رکھنا ہے، حافظ کو رکھنا ہے۔ بھائی صاحب آئینہ نہ دیکھنے سے چہرے کا داغ ختم نہیں ہوتا ہے، آئینہ نہ دیکھنے سے چہرے کا داغ نہیں ختم ہوتا ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسجد آپ نے 50 کروڑ کی بنائی ہے، یہ بھی ہوگا، کیونکہ ایک مسجد بنانی ہے، مسجد کا نام ہے اعلیٰ حضرت مسجد، کون دے گا پیسہ؟ حضرت میری طرف سے پوری مسجد کی، اوکے حاجی خالد صاحب پوری مسجد کی، حضرت میری طرف سے پورا سریہ، اوکے نیکسٹ چند سالوں میں 5 کروڑ کی مسجد تیار ہو گئی۔ اب باری آ رہی ہے کہ بھائی امام صاحب غلام دلانی ازہری سے بھی اچھا عالم رکھنا ہے، تنخواہ ہوگی 25,000 روپے مہینہ، 12 لوگ کھڑے ہو جائے اور 12 لوگ سال میں ایک بار نمبر آئے گا، سال میں ایک بار نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ جمال انور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائی 5 کروڑ کی مسجد چند سالوں میں تیار ہے، غلام دلانی ازہری سے اچھا عالم لانا، 25,000 روپے تنخواہ، 12 لوگ کھڑے ہو گئے مجمع میں سے، سال میں ایک بار نمبر آئے گا، اور
2 लाख 3 लाख रुपए का। अब ये बताइए 2 लाख इनकम मंथली हो, एक साल में 25,000 रुपए कोई भारी है उसके लिए? अरे 12 लोग नहीं करें। मस्जिद के लिए पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, पूरी ईंट मेरी तरफ से, पूरा सरिया मेरी तरफ से। ये किसने बता दिया भाई मस्जिद बनाना सब आपका काम? तो किसने कहा? जहाँ ये लिखा मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह कमा क़ाल, वही ये भी लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। शेख साली फरमाते हैं आलिम राह सर बेदे का बिस्यार खानदान। और यहाँ पर ये बात है कि आलिम के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, अब नजरा कहीं रहेगा तो तकरीर अच्छी कहाँ से होगी? दूसरी बात, आप जाके जो 5 करोड़ की मस्जिद बनाए हैं उस मस्जिद की दीवार से कहिए भाई दीवार साहब, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो दीवार बताए कि सरिया सीमेंट पत्थर ईंट लगी हुई है उसके अंदर? क्या वो दीवार बोलेगी इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मिंबर साहब आपको मकराना से तशरीफ ला है, आपकी कीमत तो 4 लाख रुपये है। आप बताइए ना सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर है या हजरत अली? क्या वो मिंबर बोलेगा सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर? नहीं। झूमर नहीं, दरवाजा नहीं। पता ये चला 5 करोड़ की मस्जिद है, साइलेंट है, उससे जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। अलीपुर की इलिटरेसी मस्जिद से नहीं खत्म होगी, इमाम से खत्म होगी। क्योंकि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। दुनिया के अंदर इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। मस्जिद अगर 5 करोड़ की हो, जहालत अपनी जगह बाकी होगी। और अगर मस्जिद हुजूर की शाख तना पत्तों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं। तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ बुनियादी बात बता के जा रहा हूँ जो काबिल यूजफुल, जो काबिल अमल है। तकरीर इसको नहीं कहते बड़ा जलसा। इतने सारे लोग खाना खा रहे थे, मैंने देखा और कहा चले मेरे भाई जलसा का वजूद खाना खाने के लिए हुआ है। कभी आपने सोचा ये उलमा है जो आपको खाने के बहाने से दीन सिखाना चाह रहे हैं, दीन का दर्द करें। अगर आज उलमा न होते तो दीन कब से खत्म हो चुका होता। शायद आपको टर्की की बात नहीं मालूम या स्पेन की हालत नहीं मालूम। 800 साल तक स्पेन एक तकरीर की वजह से 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया है। स्पेन की छाती गौर कीजिएगा, एक आलिम की वजह से स्पेन की छाती पर 800 साल तक इस्लाम की हुकूमत। और वो आलिम ने देखा कि 7,000 का मजमा है जलसा के अंदर, एक तकरीर की और 3 लाइन की तकरीर। अय्युहन्नास अय्युल मफर अल-बहरु मिन वराइकुम वल-अर्दु अमामकुम वलैसा लकुम अल्लाह इल्ला सिद्क़ वस-सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन है, खा जाएंगे ये लोग। ये भी सिवाय लड़ाई कलमे हक के दिए नो ऑप्शन, नो चांस, नो बेड, नो स्ट्रीट, नो पाप। ये तकरीर किसने की है? एक आलिम साहब। इस तकरीर की वजह से 7,000 के मजमा पर जो जुनून तारीफ हुआ, 800 साल तक स्पीड की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। वो आलिम साहब का नाम जानना चाहेंगे? उस आलिम साहब का नाम है हजरत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला। तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला 800 साल तक हुकूमत थी इस्लाम की। कहां पर? स्पेन में। किसकी वजह से? एक मौलाना की वजह से, हजरत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला। मगर यही स्पेन को जब खत्म करना चाहा तो 50,000 से ज्यादा उलमा को कश्ती पे बैठा के गरकाब कर दिया, मार डाला। इस्लाम का खात्मा। आज स्पेन में इस्लाम का नाम निशान नहीं, इसलिए अपने उलमा की पहचान है, इल्म हासिल करें। कुरान का दूसरा हक तालीम है। पहला हक क्या बताया मैंने? तस्दीक, दूसरा तालीम, तीसरा तरतीब, चौथा तामील और 5वां तबलीग। ये 5 हुकूक है कुरान को। तरतीब, कुरान का तीसरा हक तरतीब, सही पढ़े। सिफात लाजिमा, तजवीदुल हुरूफ और मारिफतुल वुकूफ। का जा जीम, बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन या आदा होता है। अगर
آپ جیم کی جگہ زا پڑھیں گے یا زا کی جگہ جیم پڑھیں گے اس کو قرآن پڑھنا نہیں کہتے. آپ نے قرآن کا حق نہیں ادا. اور یہ جو عورتوں سے جو لوگ پڑھتے ہیں گھر میں, کچھ لوگ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ جو گاؤں کی بھائی ہوتی ہے اس کو بلا لیتے ہیں 50 روپے. 50 روپے میں آپ آگے میرے بچے کو پڑھا دیجیے. اب وہ 50 روپے میں آگے پڑھائے گی تو وہ عین کو موہی بولے گی نا, ہاں کو ہائی بولے گی نا, قوم کو کافی پڑھائے گی نا. پڑھنے کی بجائے حرام کاری کر رہے ہیں, قرآن شریف غلط پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھا غلط رہی ہے. اور ہر چیز میں کوالٹی نظر آتی ہے, برانڈیڈ نظر آتا ہے, دین سستا اور بچا ہے. نتیجہ تو جو حالت ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے, موسٹلی لوگ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں, اس میں 50% سے زیادہ لوگوں کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. جب زبان تعلق سے مل کر قوف ادا ہوتا ہے, دونوں ہوٹ ملا کر با میم کچھ کھلا رہا کر واو ادا ہوتا ہے. کون بتائے گا؟ یہ بائی بتائے گی 50 روپے والی. اس لیے سمجھے ذرا سسٹم کو سمجھے. اچھا میں کھنڈوا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کھنڈوا میں بہت سال رہا ہوں اور تقریباً پورے بھارت کا نہیں یاد ہے, اس لیے میں پھر ایک بات بتاؤں. مجھے ایک آدمی بولا ہے حضرت میری ماں کا بیٹا ہے تو ذرا فاتحہ کرنے کے لیے آ جائیے نا. میں گیا فاتحہ کرنے گیا تو اس نے ایک لسٹ دیا, اس میں لکھا تھا 40 قرآن, 5 لاکھ کلمے, 10,000 سورہ یاسین. میں نے کہا بھائی یہ کس نے پڑھا؟ تو وہ کہ خرید کے لائے. ابے یہ خریدا ہوا تو بخشوانا, لا حول ولا قوت. کتنے میں خریدا؟ بولے 250 میں خریدا. میں نے کہا جس نے بیچا اس نے پڑھا تھا, اسی زندگی میں تو بیچ رہا تو پڑھے گا کب؟ اور جب پڑھے گا تو اپنے لیے پڑھے گا کہ تیرے لیے پڑھے گا؟ اور یہ قرآن شریف پڑھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, وہ 40 قرآن تیرے کو 250 نہیں دیجیے. میں نے کہا میں تو اس کو نہیں بخشوں گا, میں 4 بار چاروں کو پڑھوں گا, 3 بار دو والا پڑھوں گا اور اسی کو بخشوں گا. وہ سچ ہے اور اس سچ پر ہمارا اللہ قادر ہے کہ تمہاری ماں کو جنت عطا فرمائے. مگر یہ جھوٹ میں نہیں کروں. میرے پیپر واپس کر دیں, وہ بھی بہت بڑا بےایمان فاتحہ نہیں کروایا. دوسرا مولانا لایا, دوسرا مولانا. یہ ہنسنے والی نہیں, رونے والی بات ہے. جھوٹ کو جو فروغ دے رہے ہیں نا ہم لوگ, یہ رونے والی بات ہے. دوسرا مولانا لایا, اس کو فاتحہ کے بدلے بھی 250 دیا اور وہ 250 والا 40 قرآن بھی بخش دیا. بھائی دنیا کو بیوقوف بنا سکتے, کوئی اللہ کو بیوقوف بنا سکتا ہے؟ اللہ نہیں جانتا کہ یہ 40 قرآن جو لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے, پڑھا ہوا نہیں ہے. یہ رسم و رواج اسی کو کہتے ہیں. اس لیے صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے. اور جتنے پڑھے اتنے ہی بخشے. اچھا کچھ لوگ ایڈوانس میں بھی بخشوا لیتے ہیں, 15 پارے پڑھ لیے, 15 پڑھنے والا ہوں بخش دیجیے پورا قرآن. کل ذکر ہوگی کہ پتا ہے نہیں اور پورا قرآن بخشوا دیا. یہ بہت فیکٹ میں تبدیل کرنے جا رہا ہوں, جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے وہ بتانے جا رہا ہوں. اس لیے قرآن کے پاس حقوق ہے تصدیق, تعلیم, ترتیب, اور چوتھا حقوق ہے تعمیل. لما تقولون ما لا تفعلون, عمل کرنا. قرآن شریف میں جو آیا ہے اسے عمل کرنا. علم چندہ کے بیشتر خامی چیو عمل در تو نیست نادانی, نہ محقق بود نہ دانشمند کہ چارپائی برو کتابیں چند آپ تہی مقصرات چے علم و خبر کہ برو حضور اختیا کرتا. اگر پورا قرآن پڑھتے ہیں آپ, سمجھتے بھی ہیں آپ, پڑھنا سمجھنا دونوں آتا اور عمل نہیں کرتے ہیں, تو آپ اور گدھے میں زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. آپ تہی مقصرات چے علم و خبر کہ برو حضور اختیا کرتا. اس خالی دماغ کو کیا پتا کہ اس کی پیٹھ پہ کتابیں رکھی ہوئی ہے یا لکڑی کا بوجھ رکھا ہوا. اس لیے چوتھا حق ہے تعمیم, عمل کرنا. 5واں حقوق قرآن کا ہے تبلیغ. بلغوا انی ولو آیا, اے لوگوں میری طرف سے جو باتیں پہنچی وہ دوسروں تک پہنچاؤ. یہ نظام اسلام ہے, یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. یہ قرآن اور صاحب قرآن ہے. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی بھی بول رہا ہے. اس لیے قرآن شریف کے حقوق کو ادا کریں. قرآن کے بعد یہ بخاری شریف ہے. پوری دنیا میں سب سے افضل والا کتاب بخاری شریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس میں, بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. اور لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں بخاری شریف. آج ہے جامعہ قادریہ مظہر العلوم میں بخاری شریف ہے, مگر لکھنے میں کتنی محنتوں کا, مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ روئیں گے بیٹھ کو. اگر احساس ایمان ہوگا تو
میں مختصر صرف اتنا بتا دوں 19 جولائی 810 عیسوی میں امام بخاری پیدا ہوتے ہیں. بچپن میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. ماں بہت نیک تھی, دعا کرتی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھ دے دے, میرے بیٹے کی آنکھ دے دے, میرے بیٹے کی آنکھ دے دے. ایک دن خواب میں ابراہیم علیہ السلام, جا اللہ نے میرے بیٹے کو آنکھ دے دی. صبح اٹھی تو میرا بیٹا دیکھ رہا. ماں بہت خوش ہو گئی. ابو شنوائز خواب میں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. جانتے ہیں کیونکہ امام بخاری کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم. باپ کا نام اسماعیل, دادا کا نام ابراہیم, اور یہ دونوں نبی ہیں. یہ دونوں نبی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نبی ہے, ابراہیم علیہ السلام نبی ہے. نبی کے نام پر ان کے باپ دادا کا نام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کا نام پپو ٹپو ٹمپو نہیں رکھے, نبی کے نام پہ نام رکھے, نبی کے نام پہ نام رکھے. اور نام رکھنے سے پہلے مولانا صاحب کو کون لگا, نام رکھنے کے بعد مانا ڈھونڈنے کے لیے کون نہیں لگا. وہ پپو کا مانا ڈھونڈ دیجیے ذرا کیا ہوتا ہے, پروین کا مانا ڈھونڈ دیجیے کیا ہوتا ہے. کہاں سے ملے گا پروین کا مانا, کہاں سے مسئلہ ہوگا تھا قاموس الجدید میں گڈو کا مانا ملے گا. یہ جہالت ہے, یہ رسم ہے, رواج ہے. مسند احمد بن حنبل 7,50,000 حدیثیں یاد تھی امام احمد بن حنبل کو. امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. امام ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی. مگر امام بخاری کے بخاری شریف میں بغیر تکرار کے 2,761 حدیثیں کوٹ کیا. اور یاد رکھیے گا بخاری شریف یہ کتاب لکھنے میں 16 سال لگ گئے, 16 سال. اور 3 مرتبہ نظر ثانی کیا. پہلی مرتبہ تو سفر اور حضر میں, اور دوسری مرتبہ خانہ کعبہ میں غسل کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تبویب کرتے. اس حدیث کو اس باب میں, اس حدیث کو اس باب میں, اس حدیث کو اس باب میں. اور تیسری مرتبہ مسجد نبوی روضہ اور منبر مصطفیٰ کے درمیان بیٹھ گئے. تب یہ کتاب ہماری نظروں کے سامنے میں ہے. آج ہمارے جامعہ قادریہ میں ختم قادریہ بھی آج ہوا ہے, وہ ختم بخاری. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف بتا دوں میں آپ کو, وہ ہمارے علماء کے بارے میں ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. یہ حدیث شریف, اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے, مگر ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. پھر کیا ہوگا, دین کا نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا ہمارے نائب ہوں گے, ہمارے خلفاء ہوں گے, اور العلماء ورثۃ الانبیاء ہوں گے. پھر کیا کرنا ہے؟ بولے جس سے مرید ہونا, جس سے بیعت ہونا, جس عالم دین سے. میں عالم دین اس لیے بول رہا ہوں کہ جو عالم نہیں ہے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا. وہ لالی پاپ دے رہا, اپنی جھنجھنا بیچ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. پیر ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. تو وہ خلیفہ جو عالم ہے, اگر بیعت ہو جائے تو ان کی فرما برداری مضبوطی سے کرے, مضبوطی سے کرے. یہ حدیث تیسری بار جب اس کو تبویب نظر ثانی کی گئی, کہاں لکھا گیا؟ مسجد نبوی روضہ مصطفیٰ اور منبر مصطفیٰ کے بیچ میں بیٹھ گئے. اسی لیے امام بخاری نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک پر دست ہے, وہ صاف کر رہے, صاف کر رہے. تعبیر پوچھا تو بتایا کہ صحیح اور غلط حدیث میں, ضعیف اور موضوع حدیث کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثوں سے آپ نے صحیح حدیث کو الگ کیا. یہ چہرہ مصطفیٰ کو نکالنے سے یہ نکالنا ہے چہرہ مصطفیٰ کو. کون سی جگہ پر لکھی گئی؟ آخری بات نظر ثانی پھر سے سن لے ایک بار. اس بخاری شریف پر ہمارا ایمان, روضہ مصطفیٰ اور منبر مصطفیٰ کے بیچ یہ جگہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ ابھی ایک دیوبندی ہے پاک کا, وہ مردود یہ بولتا ہے ماذ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ملاقات کرتے ہیں. یہ سنیوں نے ایسا لکھ دیا ہے. دیکھیں کتنی گندی بات لکھا سنیوں نے ماذ اللہ رب العالمین. کون بولا یہ؟ وہابی دیوبندی بولا, بھوپال والا بولا, یہ دلی والا بولا, یہ سہارنپور والا, نروا والا, دیوبند والا, تھانہ بھون والا بولا کہ نبی ازواج مطہرات سے ملاقات کرتے ہیں. دیکھو کتنی
رب العالمین. اب اس عقیدے کو صاف کرنے کے لیے میں ایک بات بتا کے وما علینا الا البلاغ، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بتائیے ہم لوگ مرتے ہیں تو ہماری بیوی دوسرے سے شادی کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ پھر سے سنیں سوال، ہم لوگ مرتے ہیں تو ہماری بیوی دوسرے سے شادی کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ جی کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتی؟ کیونکہ موت ناقض نکاح ہے. موت کیا ہے؟ ناقض نکاح، یعنی موت نکاح کو ختم کر دیتی ہے. جس طرح سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. نو ناقض وضو ہے، نو ناقض وضو ہے. ایسے ہی موت ناقص غسل بھی ہے اور ناقص نکاح بھی ہے. انسان مرتا تو ہم لوگ نہا کے کو دفن کرتے ہیں کیونکہ اس کا غسل ٹوٹ گیا، غسل فرض ہے اس کا، اور یہ فرائض عائد ہوتے ہیں زندوں پر تو اس کو نہلا کے قبر میں ڈالیں. کیوں نہلاتے ہیں ہم؟ کیونکہ غسل ٹوٹ گیا مرنے سے. مرنے سے غسل ٹوٹتا اور نکاح بھی ٹوٹتا ہے. یاد رکھیے گا، مرنے سے غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہماری بیوی دوسری شادی کر سکتی اور ہم کو نہلایا جائے گا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا نکاح انتقال کے بعد میں حرام اشد حرام. ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ازواج مطہرات دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ ہم مرتے ہیں وہ زندہ ہے. ہم مرتے ہیں، ہماری موت ناقض نکاح ہے، مگر ہمارے نبی ہماری طرح نہیں مرے. اس لیے ہمارے نبی کا وصال ہونا یہ ناقض نکاح نہیں ہے. نکاح میں ازواج مطہرات باقی ہے. جب نکاح میں باقی ازواج مطہرات تو آپ لوگ یہ بتائیے مرنے کے بعد جنتی مردوں کو حور ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو حور کے ساتھ رہنا کیا یہ غلط بات ہے؟ حور کے ساتھ رہنا غلط بات ہے کیا؟ غلط بات بالکل نہیں ہے. جنت میں حور کے ساتھ میں رکھنا یہ شان کی بات ہے. یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ خواجہ کی شان ہے، یہ صحابہ کی شان ہے، یہ انبیاء کی شان ہے، یہ اولیاء علماء کی شان ہے. جنت میں جانا ہی یہ اولیاء کی شان اور انبیاء کی شان ہے. تو جنت میں حور کے ساتھ میں رہنا یہ شان کی بات ہے، عیب کی بات نہیں. جنت میں یاد رکھیے گا. اور مصطفیٰ کا سنٹینس سنیں، ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر آیا